نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کا یوٹیوب چینل اور پروگرام ہے تفہیم دین۔ سلسلہ ہے ہمارا قصص الانبیاء اور میں ہوں نعیم نیاز۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل بیان کیا۔ ان کے بعد اب جن کا واقعہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ اطاعت اور قربانی، حلم اور توکل کا بہترین اور عظیم نمونہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ بہت سارے واقعات ہم اسماعیل علیہ السلام کے سن چکے ہیں، جیسے قربانی کا واقعہ اور اسی طریقے سے زمزم کا واقعہ۔ تو آج ہم چیدہ نکات پر روشنی ڈالیں گے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شادی حضرت بی بی سارہ سے جو ہوئی تھی وہ آپ کی چچا زاد تھیں، اور اس کے بعد مصر میں جب ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کو اس وقت کے فرعون نے اپنے دربار میں بلایا تو بی بی سارہ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھیں۔ تو فرعون کے اس نے بری نیت سے اور بری آنکھ سے بی بی سارہ کی طرف جب ارادہ کیا دیکھنے کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت زمین کو حکم دیا اور زمین نے اس کو پکڑ لیا، اپنے گرفت میں لے لیا، اور اس نے پھر بی بی سارہ سے ہی درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں۔ بی بی سارہ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اور زمین نے اسے چھوڑ دیا، اور یہ مرحلہ 2-3 بار ہوا۔ اس کے بعد فرعون کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کی نیک بندی اور نیک خاتون ہے، تو لہٰذا اس نے توبہ بھی کی۔ نہ صرف توبہ کی بلکہ اپنے دربار سے ایک خادمہ ہاجرہ، ان کو بھی تحفتاً ہدیتاً بی بی سارہ کے ساتھ کر دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ سمیت وہاں سے کوچ کر گئے۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ سمیت وہاں سے کوچ کیا۔ بعد میں بی بی سارہ نے بی بی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ 1 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور انبیاء کرام کا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں امتحانات کی کسوٹی اور جو سلسلہ وہ بڑا کڑا ہوتا ہے، تو ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کے بھی اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی امتحانات شروع ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی ننھے تھے تو اللہ کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کر اور مکہ کی طرف، مکہ کی سرزمین میں جو کہ سنگلاخ قسم کے کالے سیاہ پہاڑ، اجاڑ و بیابان، پتھریلے پہاڑ
اور صحرا، نہ درخت، نہ چھاؤں، نہ سبزہ، نہ پانی۔ اس طرف حکم ہوا کہ لے کر جاؤ۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کے قریب جو وادی فاران، وہاں پر پہنچے، اور ایک اکلوتا پرانا ایک درخت وہاں پر تھا، اس کے پاس آپ نے بی بی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو چھوڑا۔ جو زیادہ سفر تھا، کچھ کھجوریں اور کچھ تھوڑا سا پانی، وہ دیا، اور جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے صرف آپ سے یہ پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے حامی بھری۔ تو بی بی ہاجرہ کا توکل دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ اب وہ چند روز میں وہ جو زیادہ سفر تھا، کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا، اور ماں بھی پیاسی، بچہ بھی پیاسا، لیکن جو نومولود اور ننھے اسماعیل پیاس سے جب بلکنے لگے سورج کی تپش سے اور صحرا میں، تو بی بی ہاجرہ نے قریبی جو پہاڑی تھی، ایک صفا اور ایک مروہ، کبھی بھاگ کر وہ مروہ پہ جاتی ہیں، کبھی بھاگ کر واپس صفا پہاڑی پر آتی ہیں، اور کوشش کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی پانی میسر ہو جائے کہ جو ننھے اسماعیل کی پیاس بجھائے، اور ساتھ ہی یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور آ کر نہ بچے کو کھا لے یا اٹھا کر لے جائے۔ تو یہ ٹوٹل جو 7 چکر کیے، آج حاجی جو وہاں جاتے ہیں اور وہی بی بی ہاجرہ کی سنت پوری کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگاتے ہیں، کہ جو بی بی ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر پانی کی تلاش میں لگائے۔ اور پھر ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے پر مارا اور وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ اب جب بی بی ہاجرہ واپس آتے ہیں، دیکھتی ہیں کہ چشمہ ابل رہا ہے اور پانی جوش سے باہر نکل رہا ہے، تو آپ نے چاروں طرف اس کے منڈیر باندھا اور ہاتھ سے زم 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 کا کیا کہ رک جا رک جا، اور وہ رک گیا، اور وہیں پہ چشمہ جوش میں آ کر ابلتا رہا۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر جب پانی وہاں پر نمودار ہو گیا، پانی پیدا ہو گیا، تو لوگ وہاں سے مختلف قافلے جو گزرتے تھے، تو وہاں پہ ایک بنو جرہم نامی قافلہ ایک دن وہاں سے جو گزرا ہے، تو انہوں نے جب پانی دیکھا تو بی بی ہاجرہ سے اجازت لے کر انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پہ بستی آباد ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہاں پہ لوگ رہنے لگے، اور بستی آباد جب ہو گئی، ادھر سے اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہوتے رہے۔ اب وہاں پر ناظرین کرام، ابراہیم علیہ السلام اکثر وہاں آتے تھے، اپنے بچے اور بیوی سے بھی ملاقات کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ لہٰذا جب بنو جرہم قبیلے کے جو سردار تھے، ان سے اسماعیل علیہ السلام کی بڑی اچھی دوستی اور بات چیت اور میل ملاپ ہو گیا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں، تو آپ نے اپنے سردار کی بیٹی کا رشتہ اسماعیل علیہ السلام کو دیا، جن کا نام تھا عمارہ بنت سعید۔ عمارہ بنت سعید سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد ناظرین کرام، جب اسماعیل علیہ السلام کا پیشے کے لحاظ سے اکثر شکار کے لیے نکلتے تھے اور شکار کرتے تھے، اور اس سے وہ گزر بسر کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ادھر چکر لگا اور آئے، تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، تو آپ نے ان کی بیوی سے، عمارہ سے پوچھا کہ اسماعیل کیسے ہیں اور آپ کا کیسے گزر بسر ہو رہا، تو انہوں نے
کچھ ہلکی پھلکی سی شکایت کی کہ تنگ دستی ہے اور گزارا ہمارا اچھا نہیں ہو رہا. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اسماعیل اگر آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ نصیحت جو وہ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں. تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے انہیں بتایا کہ ایسے ایسے بزرگ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نصیحت کی، سلام کہا ہے آپ کو اور نصیحت کی کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں. تو وہ سمجھ گئے کہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے. اس کے بعد ناظرین کرام اسی طرح ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا جب ادھر چکر لگا، اسی طرح وہ اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہ گئے اور اتفاق سے اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے. تو آپ نے تو ناظرین کرام جب آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام ملا، یہ نصیحت آموز پیغام ملا، تو آپ سمجھ گئے. آپ نے عمارہ بنت سعید کو طلاق دے دی اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی قبیلے بنو جرم سے ان کے کوئی نیک اور اچھے شریف گھرانے سے دوبارہ ایک رائلہ نامی جو بی تھی ان سے آپ نے نکاح کیا اور گزر بسر کرنے لگے. اسی طرح پھر ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا جب چکر لگا تو آپ نے اسی طرح پھر گئے اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہ. تو اتفاق سے اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہوئے تھے، گھر موجود نہ تھے. آپ نے پوچھا کہ سنائیں کیا حال ہے، اسماعیل کیسا ہے؟ تو وہ اللہ کی بڑی نیک بندی تھی، شکر گزار تھیں اور اطاعت گزار اور شکر گزار تھیں. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت بھی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسماعیل بھی ٹھیک ہیں اور ہمارا بھی بہت اچھا گزر بسر ہو رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور جاتے ہوئے رائلہ کو، اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ کو، انہوں نے نصیحت کی کہ اسماعیل جب آئیں تو ان سے کہیے گا. ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ رائلہ کو یہ نصیحت کی کہ جب اسماعیل آئیں تو ان سے کہیے کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھیں. اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو آپ کی بیوی نے آپ کو بتایا کہ اس طرح ایک بزرگ آئے تھے اور باریش تھے اور بڑے اللہ کے نیک بندے تھے. انہوں نے آپ کا پوچھا، میں نے بتایا انہیں کہ وہ شکار پر گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی نصیحت میرے لیے کوئی؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ یہ انہوں نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو کہیے گا کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں. تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے بتایا کہ وہ میرے بابا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہوں نے یہ نصیحت کی ہے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ مطلب ان کو اپنے ساتھ رکھیں. تو یہ ناظرین کرام یہ ایک واقعہ. اسی طرح جو آپ کا بچپن کا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا جو سب کو پتہ ہے قربانی کا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا کہ اپنے سب سے جو لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرو. تو آپ نے جب اپنے بیٹے کو وہ خواب سنایا تو اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت اور قربانی کا منہ بولتا ثبوت پیش کیا اور کہا کہ بابا جان آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ صبر پر پائیں گے، مجھے آپ کسی بھی طریقے سے مطلب آپ صابر پائیں گے. تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور ایک صابر ہونے کی دلیل تھی. تو پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب وہ چھری چلائی اور جنت سے جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر آ گئے اور وہ اس کی قربانی ہو گئی، جو آج ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جو بقرعید پر قربانی کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. ناظرین کرام
اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں انہیں صادق الوعد کے نام سے پکارا ہے، یعنی وعدے کا سچا، وعدے کو پورا کرنے والا سچا۔ ان کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ کسی شخص سے انہوں نے، اسماعیل علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا، اور مطلب 1 برس کے بعد کا ایک وعدہ تھا، 1 سال کا۔ تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ 1 سال تک یہیں رہیے گا، تو میں مطلب اپنا جو بھی وعدہ ان کو لین دین کا جو کیا تھا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے اس زبان کو پورا کرنے کے لیے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے 1 برس تک وہیں پہ آپ رہے اور اس کو وعدے کو نبھایا۔ تو قرآن نے صادق الوعد کے نام سے، یعنی سچا وعدہ، آپ ایک نہایت ہی نرم مزاج کی شخصیت تھے، اور اسی وجہ سے تمام مکے والوں کے دل میں گھر کر گئے تھے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح دیگر واقعات کے ساتھ تعمیر کعبہ کا بھی واقعہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر، جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کی، حجر اسود بھی نصب کیا، جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کی اور آپ نے لا کے حجر اسود بھی اس میں نصب کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ عرب کے جد امجد ہیں، اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کل 12 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئے، اور آپ نے 137 سال کی عمر پائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اور آپ کی 2 شادیاں، جیسا کہ پہلے عمارہ بنت سعید سے اور دوسری شادی رائلہ نامی، دونوں کے جرہم سے ہی ہوئی شادیاں آپ کی نا۔ آپ کے بیٹوں میں سے ایک کا نام کدار تھا، جو کہ عرب کے اکثر قبیلے جو ہے وہ انہی کی نسل میں سے ہوئے ہیں۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ قریش بھی تھا، جس میں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی گھڑ سواری کی، اس سے پہلے کسی نے گھڑ سواری نہیں کی۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربی کے علاوہ عبرانی اور قطبی، یہ دونوں زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا متولی مقرر کیا، اور حاجیوں کی خدمت کرنا، پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، اور اس کی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو متولی بنا کر، اور آپ واپس ملک شام چلے گئے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن پاک نے خاص طور پہ آپ کے 3 اوصاف جو ہے نا، ان کو بڑا تفصیل سے ان کو خاص طور پر بیان کیا، جن میں سے ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کے بعد قرآن نے یہ کہا کہ آپ وعدے کے سچے تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے۔ گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی اکثر تلقین کرتے رہتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 137 سال کی عمر میں وفات ہوئی، اور آپ کو کعبہ کے صحن میں حجر اسود اور مزراب کے درمیان میں اپنی والدہ کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوئی، اور یعنی 137 سال آپ نے عمر پائی۔ اور قرآن پاک میں کوئی 12 مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور آپ اللہ کے انتہائی جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور نبی کے بارے میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔